بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس مبارک مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں جو میرے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس عمل سے بہت زیادہ اللہ سے پایا، دل میں جو بھی خواہش ہوتی وہ مانگتا، اللہ پاک پوری فرما دیتے۔ اور اس کا پریکٹیکل میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ یقین مانے، مجھے جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی مصیبت یا کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں بھی رات سونے سے قبل 2 رکعت نفل پڑھ کے اسی جگہ پر جائے نماز پر بیٹھ کر 3 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پھر 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہوں، اور پھر جو دعا مانگتا ہوں اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جب بھی آپ پر کوئی پریشانی، مصیبت آئے، یہ آپ عمل لکھ لیں، اپنے دل میں اتار لیں اس عمل کو کہ رات سونے سے قبل آپ 2 نفل پڑھ لیں، پھر 3 بار اول آخر درود شریف پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد، پھر 33 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، پھر اللہ سے یوں مانگیں جیسے آپ بہت بڑے محتاج ہیں، وہ دینے والا ہے، آپ بیکاری ہیں، وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کی قسم، پھر جو بھی مانگیں گے، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، سب کی سب ختم ہو جائے گی اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ نفل نماز کی نیت آپ اس طرح سے کریں، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز عشاء کی واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف، خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ نماز آپ نے عشاء کی فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا وتر رات کو سونے سے قبل آپ پڑھ لیں، اس کے بعد، اس سے قبل آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے سو جائیں۔ تو یقین مانے میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، کبھی ہمت مت ہاریں، اور یہ کس سے سیکھیں؟ انبیاء سے سیکھیں۔ سب سے ڈپریشن سچویشن، اس سے زیادہ ڈپریشن سچویشن نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی اور مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہاں پر اندھیرا۔ یہ کون تھی؟ یہ نبی حضرت یونس علیہ السلام۔ بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹکھٹاتا رہے گا، کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا۔ یہ بتائیں، مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں ہے، وہاں کون آواز سنتا ہے؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سن رہا ہے؟ اللہ۔ تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ، میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اب علماء اکرام بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں، جسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی ہے، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہوں۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا؟ آپ کی مشکلات کا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا؟ پتہ ہوگا نا۔ یہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب وہ بالکل کامیابیوں کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔
اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ پاک انسان کی نیچر بتاتے ہیں، سائیکالوجی بتاتے ہیں، نفسیات بتاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا یسامو للانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس۔ اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہوگی، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ بھائی انبیاء نے کیا کیا؟ بات یہ نہیں ہوتی قصور، بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں، اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ پر مشکلیاں جب بھی آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں تو وہ ایک دم سے اداس ہو جاتے تھے کہ اللہ تو ہم سے نہیں ناراض ہو گئے، لیکن ہم بالکل الٹ ہیں، تھوڑی سی جب ہم پر مشکل آتی ہے اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے، اللہ پر شکوے شکایت، اللہ سے شکوے شروع اور اللہ سے ناراضگیاں شروع، نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں۔ جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ پاک انبیاء کی یہ کوالٹی بتاتے ہیں، یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں۔ یہ ہے سکسیسفل لوگ۔ ہمارا بالکل الٹ حساب ہے، جب مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ، منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ ایک پکا شکوہ ہے، چھپا ہوا شکوہ، گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو گناہ کر کے میں اللہ سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ انسان ایسے کرتا ہے۔ بہرحال ہم سے بڑی ناشکریاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی ہے۔ مشکلات سے سخت مشکلات سے انسان کو کون باہر نکالے گا؟ صرف اللہ ہی۔ تو اللہ کہتے ہیں کون ہے جو بچر زمین کو زندگی دے؟ کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے بچر زمین کو۔ کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیا ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن مدد مانگنی ہے، ضرورت ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بہنوں میرے بھائیوں، آج جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اس پر آپ عمل کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.